موضوع الدرس في أحوال القيامة سورة التكوير تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورۃ التکویر کے اندر قیامت کے دن کا منظر بیان فرمایا ہے. لیکن اس میں 12 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ان 12 چیزوں کے بعد پھر جو اصل مدعا ہے وہ ذکر فرمایا گیا ہے. پہلی چیز تو اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ جب سورج جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، بے نور ہو جائے گا اور خالی چکی کی طرح رہ جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں آوارہ پھرتی ہوں گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریاؤں کو دہکا دیا جائے گا یا ملا دیا جائے گا. یہاں تک الحمدللہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں مفسرین کہ ہر نفس کو جو ہے جوڑ دیا جائے گا اسی کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی اگر یہودی ہے یہودی کے ساتھ، نصرانی ہے نصرانی کے ساتھ، قادیانی ہے قادیانی کے ساتھ. تو یہ معنی ہے اذا النفوس زوجت کہ ہر انسان کو اس کی اس جماعت سے جس سے تعلق تھا اس سے جوڑ دیا جائے. اور بعض علماء نے اس کا یہ ترجمہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہ جب روح کو جسد کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. کیونکہ اب ارواح جو ہیں وہ عالم علیین میں ہے یا سجین میں.
تو جب قیامت ہوگی اور سور پھونکا جائے گا تو ہر روح اپنے جسد میں پہنچے گی، تو گویا روح اور جسد کو ملا دیا گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کہ ہر قسم کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ۔ اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تین قسم تمہارے ہو جائیں گے، ایک داہنے والے جو مومن ہیں، اور ایک بائیں والے جو کافر ہیں، اور ایک ان سب سے اعلیٰ درجے والے جو سابقون المقربون ہیں۔ تو ہر کسی کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اور بعض علماء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ یہ بھی ہے کہ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ہر نفس کو اس کے مطابق یعنی فرشتہ ہے یا قرین من الجن ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، تاکہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو دونوں اس کے ساتھ ہوں گے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، تو ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یاد رکھیں موعودہ وعد سے ہے، اصل لفظ یہ ہے عاد یعود، پھر الف کو وا سے بدل دیا گیا، پھر کہا گیا وعد یعد۔ تو وعد یعد موعودہ کا معنی یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، جاہلیت سے مراد ہوتا ہے اسلام سے پہلا زمانہ، اس میں یہ رواج تھا کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے، اور بعض جو ہیں ان کا تو رواج یہ تھا قبائل میں کہ جب عورت کی ولادت کا وقت آتا، بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا تو وہاں ایک گڑھا کھود دیتے تھے، اگر تو بچی پیدا ہوئی تو فوراً گڑھے میں ڈال دی اور اوپر مٹی ڈال دی، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کو سنبھال لیا۔ لیکن اس دور میں یعنی کافروں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کام کو برا سمجھتے تھے، تھے وہ کافر، لیکن زید ابن عامر ابن نفیل جو تھے وہ اس کام کو برا سمجھتے تھے، اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ بھی جس آدمی کی بچی پیدا ہو وہ اس کو زندہ دفن نہ کرے، مجھے دے تو میں اس کو اپنی بیٹی بنا لوں گا۔ تو اس طرح وہ سب لڑکیوں کو لے لیتا، ان کو ان کی خدمت، ان کی نگہداشت، جب جوان ہوتی ان کی شادیاں کر دیتا۔ یعنی اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، جیسے بہت سارے کافر ایسے بھی تھے جو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، بہت سارے کافر ایسے بھی تھے جو بتوں کے آگے آ کے چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے، لیکن اکثریت کا جو ہے وہ یہی عالم تھا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی جب اسلام لے آئے تو انہوں نے خود حضور پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی 7 بیٹیاں جو ہیں زندہ دفن کی، اور اسی طرح ان میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب لڑکی 8-10 سال کی، 7-8 سال کی ہو جاتی تو جا کے پہلے وہ جنگل میں ایک گڑھا تیار کرتا اور اس کی ماں کو آگے کہتا کہ زینیہا وطیبیہا ودہنیہا، کہ بچی کو غسل کراؤ، تیل لگاؤ، اس کا میک اپ شکار کرو، اچھے کپڑے پہناؤ، آج ہم نے کسی رشتہ دار کے پاس جانا ہے۔ وہ لڑکی کو لے کے آ جاتا اور جب وہ گھڑے کے قریب آتے تو کہتا اس کو کہ دیکھو اس میں کیا ہے، وہ دیکھتی بس دھکا دے دیتا اور اوپر جو ہے وہ مٹی ڈال دیتا اور بالکل زمین کے برابر کر دیتا، وہ چیختی رہ جاتی زندہ، اسی طرح دفن ہو جاتی۔
اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، یعنی اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ بھی اللہ پاک نے قرآن میں بیان کی ہے کہ دو وجوہات تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی، وہ کہتے بھی لڑکی جب پیدا ہوگی تو اس نے تو کوئی کمانا نہیں ہے، کام نہیں کرنا ہے، الٹا ہم اس کو کھلائیں پلائیں جوان کریں، پھر خرچہ بھی دیں اور اس کا جہیز بھی دیں اور شادی بھی کر دیں، یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ نے فرمایا بدبختو اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ بھوکے مر جاؤ گے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی ہم رزق دیں گے، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو جو بچی پیدا ہوگی یا جو بچہ پیدا ہوگا، اللہ نے اس کا رزق لکھا ہوا ہے، وہ اس کو ملے گا۔ تم اس وجہ سے کیوں اپنی زندہ بچیوں کو قتل کر رہے ہو؟ ایک وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی ان کے اندر کہ وہ یہ آر سمجھتے تھے، یہ اپنی توہین سمجھتے تھے کہ میری لڑکی ہو اور میں کسی دوسرے کو دے دوں اور وہ اس کے ساتھ رہے، وہ اس کے ساتھ ملے، تو یہ سمجھتے تھے ہمارے لیے بہت بڑی آر والی بات، ذلت والی بات۔ اس لیے بالکل ان کو زندہ ہی نہ رہنے دو، ان کو زندہ دفن کر دو، نہ ہوگی لڑکی، نہ کہیں رشتہ دینا پڑے گا، نہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ تو اصل میں یہ جاہلیت کی رسمیں تھیں۔ بدبختو اگر دنیا میں لڑکی نہ ہوتی تم کہاں سے پیدا ہوتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی انسان سے تمہارے لیے کیسے کیسے جوڑے پیدا کر دیے ہیں اور کیسا دنیا کے اندر اپنی مخلوق کو پھیلایا ہے۔ تو اللہ تبارک اسی طرح قرآن نے دوسری جگہ بھی فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، اللہ فرماتی ہیں کہ جب کسی کو خبر ملتی ہے کہ تیرے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ کیسے منہ دکھاؤں، اب میں کیا کروں، اس کو مار دوں، اس کو دفن کروں۔ تو وہ لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھتا۔ لیکن یاد رکھو کہ اسلام نے جتنا عزت و عظمت عورت کو دی ہے، دنیا کا کوئی مذہب اتنی عزت نہیں دے سکا۔ اسلام کا حکم ہے کہ بچی ہو، اور اگر انسان کی شادی کے بعد پہلی بچی پیدا ہو، اسلام کے نقطۂ نظر سے وہ گھرانہ بڑا مبارک گھرانہ، یعنی یہ علامت برکت ہے، یہ علامت رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچی عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ نے فرمایا میری مرضی، جس کو چاہوں لڑکیاں دوں، جس کو چاہوں لڑکے دوں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا ان کو جوڑے جوڑے دے دوں، وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ حَكِيمًا، اور چاہوں تو سانڈ بنا دوں، کوئی نہ لڑکا نہ لڑکی۔ تو اللہ نے فرمایا تو میرا نظام ہے، وہاں بھی اللہ نے لڑکی کا ذکر پہلے کیا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ عورتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اسی لیے میراث کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، وہاں بھی اللہ نے لڑکیوں کا ذکر فرمایا۔ تو اسلام نے آ کر حفاظت فرمائی ہے، اسلام نے آ کے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ یہ مقام، اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیں کہ ساری کائنات میں افضل اور اجمل اور اعلی ذات جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ہے، اور آپ کا نسب جو ہے وہ سارا لڑکی سے چلا ہے۔
کیونکہ آپ کا تو لڑکے سارے فوت ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو آپ کی صرف 4 بیٹیاں بچی، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، بی بی زینب اور بی بی فاطمہ، اور پھر باقی لڑکیاں بھی حضور کی زندگی میں فوت ہو گئیں، تو آپ کے بعد صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے اللہ نے حضرت حسن، حضرت حسین اور بی بی ام کلثوم کو پیدا فرمایا۔ یہ تینوں جو ہیں بطن فاطمہ سے ہیں۔ اور اب آگے جو آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو نسب چلا، یا حسنی سید کہلائیں گے، یا حسینی کہلائیں گے، یا پھر حضرت علی سے نسبت ہوگی تو علوی کہلائیں گے، سید فاطمہ سے نسبت ہوگی تو فاطمی کہلائیں گے، یعنی سارا حضور کا نسب ہی لڑکی سے ہے۔ تو اس لیے لڑکی کا ہونا جو ہے بہت بڑا مبارک ہے، باعث برکت ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر لڑکی نہ ہو، اب آپ دیکھیں گے جنت میں ہر نعمت موجود تھی، لیکن آدم علیہ السلام کو سکون نہیں ملا جب تک کہ بی بی حوا پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بی بی حوا کو پیدا فرمایا کہ لیستأنس بہ، تاکہ حضرت آدم ان سے انس پکڑیں، ان کے ساتھ سکون محسوس کریں۔ اور بیوی ہوتی اسی لیے رفیقہ حیات ہے کہ وہ ہر دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہے، اور خاوند کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، باعث سکون ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہیں کہ موعودہ سے بھی پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں یاد رکھو، یعنی اللہ قاتل سے بھی پوچھیں گے، حالانکہ قاتل سے پوچھنا چاہیے تھا کہ تم نے کیوں قتل کیا، اللہ الٹا موعودہ سے پوچھیں گے، اس لڑکی سے پوچھیں گے جس کو زندہ دفن کیا گیا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ ذلیل ہوں، وہ شرمندہ ہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب ایک معصوم بچی کے ذمے کیا الزام لگا سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بھی تبکیت خصم ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو معصوم بچی ہے، وہ تو چھوٹی بچی ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اپنی بچی کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہا تھا اور میں نے بٹھا دیا اور میں گڑھا کھود رہا تھا، بچی کو تو پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے گڑھا کھود رہا ہے، لیکن اگر مٹی میرے منہ پہ، میری داڑھی پہ پڑتی تو وہ اپنے دوپٹے سے آ کے صاف کرتی تھی۔ یعنی وہ اتنا حضور رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا پھر بھی تمہیں رحم نہیں آیا؟ کتنے تنگ دل اور کتنے سخت دل ہو تم انسان کہ اس کے باوجود بھی تمہیں رحم نہیں آیا اور تم نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ وہ تو اس کو فخر سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہی وجہ تھی، یاد رکھو کہ یہ بہت پرانا قصہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جو سزا تجویز کی تھی وہ یہی تھی۔ یہ وہ الٹی سزا تھی، یذبحون ابناءہم، بیٹے قتل کر دو، لڑکیاں زندہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ کیا مانا؟ جب صحیفے تقسیم ہوں گے، اب تو صحیفے کٹھے رکھے ہوں گے، پھر ہر کسی کو اس کا نام عمل دیا جائے گا تو پھیلا دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ تقسیم فرما دیں گے، اور جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بڑا کامران و کامیاب ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام ہوگا۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا. کیونکہ یاد رکھیں کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں. کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے فرمایا وہ عزت والے لکھنے والے، وہ شان والے لکھنے والے، اللہ کے ہاں بڑے اکرام والے لکھنے والے ہر وہ چیز جان رہے ہیں جو تم کرتے ہو، لکھ رہے ہیں. اور یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے، ایک فرشتہ داہنے کندھے پہ ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بائیں کندھے پہ ہوتا ہے. داہنے والے کے ذمہ ہے کہ جو ہم نیکی کے کام کریں گے وہ حسنات لکھے گا، اور بائیں والے کے ذمہ ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ گناہ لکھے گا. لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کا شان کرم دیکھو، اور دعا کیا کرو کہ مولا ہم سے بھی رحم کا معاملہ فرما دے. اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا. اب جب بندہ گناہ کرتا ہے تو بائیں والا لکھنا چاہتا ہے تو دائیں والا کہتا ہے صبر کرو صبر کرو، جلدی نہ کرو، پتہ نہیں توبہ کر رہے. تو پھر ہم توبہ بھی ساتھ لکھ دیں گے، اس کو مہلت تو دو، موقع تو دو بچنے کا. یعنی وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دیتی ہے. اور جب بندہ توبہ کر دیتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور پاک نے فرمایا، رحمت دو عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب توبہ کرنے والا توبہ کر لیتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے. اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے بندے کے نام عمل میں جہاں گناہ لکھا اس کو مٹا دو. اللہ بھی آگے توبہ نہیں مٹا دو تاکہ کوئی اور دیکھے تو میرا بندہ شرمندہ نہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن یاد رکھیں توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا توبہ توبہ توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں. توبہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک چیز بھی نہ ہو تو وہ توبہ نہیں ہوتی. سب سے پہلے الاقلاع عن الذنب، جس گناہ میں پڑا ہوا اس کو چھوڑ دے. شراب میں پڑا ہے شراب چھوڑے، رشوت میں پڑا ہے رشوت چھوڑے، زنا میں پڑا ہے تو زنا چھوڑے. یعنی سب سے پہلے گناہ چھوڑے. اور دوسرا کیا تندم علیہ، پھر ندامت بھی ہو کہ ہائے میں نے کیا غلطی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ عزم علی اللہ یعودا، اور یہ بھی عزم کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. جب یہ 3 شرطیں ہوں گی تو توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کرتا رہے. اور توبہ کی اتنی بڑی برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے وہ دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں. اچھا جب بندہ مر جاتا ہے تو صحیح پہ لپیٹ دیے جاتے ہیں، لپیٹ کے محفوظ کر لیے جاتے ہیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اللہ حکم دیں گے اب سب کی کتابیں نکالو، کھولو، دو ان کو کہ پڑھیں. اور اللہ حکم دیں گے اقرأ کتابک کفا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ حکم دیں گے پڑھو تم نے کیا کیا، کیا کیا عمل کیے ہیں، اپنے نامہ اعمال پہ نظر ڈالو اور پڑھو اس کو. اچھا اسی سے یاد رکھیں کہ علماء نے مسئلہ نکالا ہے، مفسرین نے، انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ اللہ سب کو حکم دیں گے کہ پڑھو. اب ایک جاہل ہے، ایک آدمی جاہل ہے، وہ جاہل مر گیا، لیکن اس کو بھی تو حکم ہوگا پڑھو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ وہاں ہماری یعنی بوڑھا ہے تو جوان ہوگا، بچہ ہے تو جوان ہوگا، جیسے ہماری حیت اور شکل بدل دیں گے، ہر کسی کو پڑھنے کا علم بھی عطا فرما دیں. ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھلا دے. اور یہ بھی یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ جب ہم مر جائیں گے تو قبر میں جو سوال ہوگا وہ انگریزی میں نہیں ہوگا، اردو میں نہیں ہوگا، بنگالی بربی میں نہیں ہوگا، بلکہ عربی میں ہوگا. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اس کو عربی بھی سکھلا دیں گے.
کیوں؟ اگر زبان ہی نہ جانتا ہو تو امتحان کیسے دے گا؟ اگر وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے تو کیسے جواب دے گا؟ تو مانا یہ ہے کہ یہاں تک ساری زبانیں ہیں، مرنے کے بعد زبان عربی ہے، جنت کی زبان بھی عربی اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی عربی اور اللہ کا کلام قرآن بھی عربی۔ اس لیے حکم ہے کہ عرب کی محبت جو ہے وہ ایمان کی علامات میں سے ہے۔ تو اللہ حکم دیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرا نام عمل تیرے لیے کافی ہے، دیکھ لو نا کہ کیا 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 ہے تم نے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ جب کافر پڑھیں گے چیخ پڑیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ کہے گا ہائے کاش یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے تو ہمارا ہر گناہ لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹی بڑی غلطی لکھی ہوئی۔ تو اس لیے مسلمانوں، میرے محترم بزرگوں، یاد رکھو کہ اگر خدا نہ کرے کبھی گناہ کا خیال ہو تو گناہ سے بچو، کیونکہ گناہ کرتے ہوئے کتنے گواہ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ دیکھ رہے ہیں اور جو فرشتے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور تیسری گواہ وہ زمین ہے جہاں تم گناہ کر رہے ہوتے ہو۔ زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ مولا حکم دے میں اس بدبخت کو نگل لوں، اس کو اسی وقت میں دفن کر دوں۔ اللہ فرمائے کہ نہیں، میں نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس کی موت اس کے وقت پہ آئے گی، وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے قیامت والے دن جب سب گواہوں سے انکار کر دیں گے تو پھر تیرے بدن کا ہر جوڑ گواہی دے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ ہر جوڑ گواہی دے گا کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ تو اس لیے جب گناہ کا خیال ہو تو سوچو کتنے گواہ ہمارے اوپر ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ یاد رکھیں کہ بعض چیزیں مقدم ہیں، بعض مؤخر ہیں، کیونکہ جب پہلا نفخہ ہوگا تو ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی، آسمان و زمین بھی ختم ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی۔ اذا السماء انشقت، اور اسی طرح یوم تشقق السماء بالغمام وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور کسی جگہ فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا وَتُسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا۔ لیکن بعد کے جو صحیفے کا وقت ہے یہ بعد کی بات ہے، یہ تو قبر سے اٹھنے کے بعد صحیفے ملیں گے، آسمان تو پہلے گر جائیں گے، اس لیے تقدیم تاخیر ہوتی ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اللہ نے فرمایا کہ جب آسمان کو کشطت کہتے، جب اس کی کھال اتار دی جائے گی، لفظ کشت کہتے ہیں جیسے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں کشت یکشت، یعنی آسمانوں کی کھال بھی اتر جائے گی، اور پھر وہ ان کا حسن، وہ ان کی خوبصورتی جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر آسمان پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، جہنم تو پیدا ہو چکی ہے نا، جہنم تو موجود ہے، لیکن پھر اس کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو مومنوں کے قریب کر دیا جائے گا، یعنی مومن دیکھ رہے ہوں گے،
یاد رکھیں جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، اور سب سے بڑی گواہی تو میرے اللہ کی ہے جب اللہ نے فرما دیا اعدت للمتقین، اور جہنم کے لیے فرمایا اعدت للکافرین۔ اور دوسری گواہی میرے مدنی پاک کی ہے کہ حضور نے فرمایا لیلۃ المعراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت کی بھی سیر کرائی ہے، جنت کا بھی دیدار کرایا ہے، جنت کی بھی زیارت کرائی ہے۔ اور دو چیزیں حضور نے فرمائی، ایک تو فرمایا کہ میں جب جنت میں تھا تو مجھے حضرت بلال کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، اور دوسرا یہ فرمایا کہ میں نے ایک محل دیکھا جو سفید موتیوں سے بنا ہوا تھا، تو میں نے جبریل سے پوچھا جبرائیل لمن، یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا رجل من قریش، قریش کا ایک بندہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا میں بھی تو قریشی ہوں نا جی، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا محل نہیں بلکہ یہ آپ کے خادم حضرت عمر کا محل ہے۔ آپ کے محل کا تو سوچنا بھی نہیں ہے نا، یہ آپ کے خادم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جن کے محلات حتیٰ کہ حضور اتنا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا عمر میں نے تیرا محل بھی دیکھا اور میرا دل چاہا تیرے گھر کے اندر جا کے بھی دیکھوں، لیکن تیرے دروازے پر تیرے گھر کی دہلیز پہ سیڑھیوں پہ ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ یہ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عمر کی بیوی ہوگی، حور عین ہوگی جو وہاں نماز کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے تیری غیرت یاد کی کہ عمر بڑا غیور آدمی ہے، اس لیے میں تیرے گھر میں نہیں گیا۔ فبکا عمر، حضرت عمر رو پڑے۔ انہوں نے کہا علیک غار یا رسول اللہ، حضور میں آپ پر غیرت کرتا، میری کتنی خوش نصیبی ہوتی کہ میرے گھر میں پہلا قدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ یاد رکھو حضور جنت میں محل دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بے وقوف گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے بے وقوف تبرہ کر رہے ہیں، ہمارے بے وقوف حضرت عمر ابو بکر کے ایمان پہ بحثیں کر رہے ہیں کہ جی وہ تو حضور کے بعد مرتد ہو گئے تھے، مسلمان ہی نہیں رہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس کا گھر اللہ جنت میں بنا دے وہ بھی مرتد ہو جاتا ہے، کوئی عقل کی بات ہے۔ اور ہمارا تو یہ بھائی ایمان بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، یاد رکھو ہمارا تو ایمان بھی یہ ہے اور عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں جنت جب اللہ دیں گے ضرور دیں گے اپنی رحمت سے، لیکن ابو بکر عمر دو دنیا میں بھی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ایمان سے کہ حضور نے فرمایا کہ نہیں کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کا ٹکڑا اللہ اللہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ما بین بیتی یہ گھر ہے، وہ ممبری یہاں ممبر ہے، تو اس کے درمیان میں کیا ہے جنت کا، تو یہ یہاں سے شروع ہوگا یا یہاں سے شروع ہوگا؟ دیکھو نا گھر جو ہے اس کی ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے، اگر ادھر سے ہو تو پھر گھر تو جنت سے باہر ہو گیا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم بار بار عرض کرتے ہیں، میرے نوجوان بھائی ناراض ہوتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عناد سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ضد سے بچائے۔ یاد رکھو اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے قرآن والوں کے پاس سمجھ آئے گا، حدیث والوں کے پاس سمجھ آئے گی، فقہ والوں کے پاس سمجھ آئے گی، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا ما بین بیتی و منبری، سمجھو مسئلہ۔
تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں، دیکھو نا جی، مثلا میں نے عرض کیا تھا یہ گھر ہے، یہ ممبر ہے، یہ درمیان میں جو حضور نے فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے، یہ بیان عرض کا ہے یا طول کا ہے؟ بس اب زبان پہ بات آ تو گئی، اب اللہ مجھے سمجھانے کی بھی توفیق دے کہ میں سمجھا سکوں، ورنہ یہ باتیں عام آدمی کی سمجھ کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ اور اصول یہ ہوتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقل کے مطابق کلام کیا جائے، جو سمجھ بھی تو سکے نا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ ما بین بیتی و بی، گھر سے لے کر ممبر تک ہر چیز کا دیکھیں نا، اب ہر چیز یہ دیکھیں، یہ طول ہے اور یہ عرض ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طول ہوتا ہے ہر چیز کا اور ایک عرض ہوتا ہے، یہ تو سمجھتے ہو نا۔ کپڑا لیتے ہو اور جی کتنا 4 میٹر لمبا، اور جی عرض کتنا ہے، جی گز، 1 گز اس کا بر ہے، جی عرض ہے، تو ہر چیز کا طول بھی ہوگا اور اب سمجھ آ رہی ہے مسئلہ؟ اچھا، اب حضور نے جو فرما دیا کہ میرے گھر سے ممبر تک یہ طول ہے یا عرض ہے؟ اگر طول ہے تو پھر عرض کہاں ہے؟ اور اگر یہ عرض ہے تو پھر طول کہاں ہے؟ اس لیے علماء اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رہتے، اللہ اکبر، انہوں نے جانیں کھپا ڈالی، انہوں نے کہا یاد رکھو گھر کا طول عرض دیکھو، نے کہا حضور نے فرمایا نا میرا گھر سے ممبر تک، یہ تو ایک قسم کا طول ہو گیا، عرض کتنا ہے؟ جتنا حضور کا گھر ہے، حضور کا گھر مثلا اگر 5 میٹر ہے تو 5 میٹر عرض ہو گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ مدینہ منورہ میں جب آپ جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور یاد رکھو ادب سے نصیب فرمائے، حیا سے نصیب فرمائے، حضور کے عشق و محبت کے ساتھ نصیب فرمائے، ہم بے حیا بن کے حاضر نہ ہوں کہ سگریٹ پھینکیں اور آ جائیں سلام پڑھنے کے لیے، داڑھی منڈائیں اور آ جائیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، انگریزی کپڑے پہنے اور آ جائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، سر ننگا ہے، بال کٹنگ کی ہوئی ہے، الصلاۃ والسلام، یار کچھ تو حیا کرو، کچھ تو ادب کرو۔ چلو آگے پیچھے تمہیں کوئی سر پہ کپڑا رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، دورہ پڑ جاتا ہے، اور 2-4 منٹ کے لیے تو رکھ لو، کیونکہ وہاں علماء نے لکھا ہے کہ جب آؤ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے اتنے ادب سے چلو کہ تیرے پاؤں کی دپ دپ بھی پیدا نہ ہو کہ وہاں آواز اونچی ہو اور تیرا عمل برباد ہو جائے۔ یہ جناب موبائل لے کے کھڑے، ہاں میں موبائل سامنے کھڑا ہوں تو وہیں سے سلام پڑھ لو، انسان ہو جانور ہو، 8 آدمی کھڑے اور شور کرے الصلاۃ والسلام علیک، خدا کے بندو، اس دربار میں تو حضرت عمر جیسا آدمی گھر بیٹھ گیا، حضرت ثابت بن قیس جیسا آدمی گھر بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نے حکم دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم، حضور کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، ہماری آواز اونچی ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ بات کریں ہمارے عمل برباد ہو جائے۔ دیکھا کہ ابھی لگایا ہوا ہے ماشاء اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب یاد رکھو کہ ما بین بیتی و ممبری کیا ہے؟ روضۃ، حدیث سمجھا کرو، یہی ہم روتے ہیں کہ حدیث سمجھو، صرف یہ نہیں کہ 2 کتابیں پڑھ کے جو مرضی آئے کہتے پھرو۔ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ نہیں فرمایا من الجنہ، سمجھ گئے کو نہیں سمجھ؟ جنت کے بھی باغوں میں سے باغ ہے، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بھائی تم زمین بناتے ہو، کہیں گندم لگاتے ہو اور کہیں جو لگاتے ہو، کہیں باجرہ بیجتے ہو، کہیں گوار لگاتے ہو، کہیں جوارا لگاتے ہو، کہیں کپاس لگاتے ہو، کہیں کماد لگاتے ہو، وہ تو بھائی وہ انہوں نے نہیں جناب میں نے باغ لگایا ہوا ہے، تو باغ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے نا،
کہتا ہے جناب میں نے کمال ہے آموں کا باغ لگایا ہوا ہے، ہر ویرائٹی آموں کی موجود ہے، میں نے کنو لگایا ہوا ہے، میں نے جناب فروٹر لگایا ہوا ہے، میں نے یہ لگایا ہوا۔ تو باغ جیسے دنیا میں بھی باقی زمینوں سے بہتر ہوتا ہے، وہ ٹکڑا جنت نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب جنت کے باغوں میں سے جنت کا باغ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی یا تو تشبیہ ہے فقط۔ بعض علماء فرماتے ہیں بھی تشبیہ ہے کہ اس میں آنے والا، عبادت کرنے والا جنت میں جائے گا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے حضور کی ایک دوسری حدیث ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ اصل لفظ ہے فرتعوا، چل لیا کرو۔ جیسے جانور کسی گھاس سے گزرتا ہے تو فوراً چل لیتا ہے نا، تم بھی جنت کے باغوں سے گزرو تو چل لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، جنت کے باغ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، یہ ذکر کے جتنے حلقے ہوتے ہیں جنت کے باغ ہی تو ہے۔ کہاں قرآن ہے، کہیں حدیث ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں تفسیر ہے، کہیں فقہ ہے، بیٹھ جائے کرو تاکہ تمہیں بھی کچھ حاصل ہو جائے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کے روضہ مبارک پر اس ٹکڑے کو، یعنی یہ ایک حکم ہے کہ گویا یہ جنت کا باغ، گویا جنت کا باغ۔ لیکن یاد رکھیں علماء اہل سنت والجماعت کا اور ہمارے اکابر کا یہ عقیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں یہ مثال نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو سارے حرم مسجد نبوی میں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، پھر تو آپ سارے کو کہتے نا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ دیکھو نا، آپ مسجد نبی میں جاؤ گے وہاں بھی درس ہے، وہاں درس ہے، وہاں درس ہے، وہاں درس ہے، تو پھر تو ہر جگہ باغ ہوئے۔ اس جگہ کو معین کرنے کا اشارہ یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ نے جنت کا ٹکڑا رکھ دیا۔ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے کہ نہیں؟ اگر یہ پتھر آ سکتا ہے تو میرے مدنی کے روضے کے لیے وہ ٹکڑا نہیں آ سکتا۔ حقیقتاً وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جو خوش نصیب نماز پڑھتے ہو سمجھ لو جنت میں پڑھ کے آ رہے ہو۔ اس سے بڑی بات ہے کوئی دنیا کے اندر؟ اس سے بڑا اعزاز ہے؟ اچھا اسی جنت میں میرا مدنی ہے، حضرت عیسیٰ ہوں گے اور حضرت ابو بکر عمر ہوں گے، تو اب ابو بکر عمر دنیا میں بھی جنت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابو بکر عمر تو اس لیے ہیں کہ مجرم بھاگ نہ جائیں، حضور نے اس لیے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو مجرموں کو بدبختوں جنت میں رکھا جاتا ہے یا قید خانوں میں رکھا جاتا ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ جب آدمی کا دل سیاہ ہو جائے پھر جو مرضی ہے کہیں، جو مرضی ہے کہتے ہیں۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تو جنت ہے، جنت میں تو مجرم کا داخلہ ہی نہیں ہوگا، جنت میں تو کسی گناہ گار کا بھی داخلہ نہیں ہوگا۔ اللہ گناہ معاف کریں گے تو جنت میں جاؤ گے نا۔ اگر گناہ گار ہے یا جہنم کی سزا بھگت کے پھر جنت میں جائے گا یا شفاعت سے جنت میں جائے گا، تو معنی یہ ہوا کہ کوئی مجرم، کوئی ظالم، کوئی کافر جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا انعام ہے، اکرام ہے کہ اللہ نے آپ کو جنت جب دکھلا دی ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اب یہ 12 چیزیں ختم ہو گئی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ کیا معنی عالمت نفس ما احضرت؟ یعنی جو کچھ اس نے کیا تھا وہ سب اس دن موجود ہوگا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔
اور وہ دن وہ ہوگا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اللہ فرمائے گا آؤ دیکھو جو کچھ تم نے کیا تھا تمہارے سامنے ہے۔ تو دعا کرو اللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی رسوائی سے بچائے اور سرکار دو جہاں کی محبت، شفقت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ پاکستان میں بعض علماء الاصغر کمپنی کے نام سے کاروبار کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میرا بھائی، جب میں اس کمپنی کو جانتا ہی نہیں ہوں، ان کے شرائط نہیں جانتا، تو میں بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے کیا شرائط ہیں، کس شرائط پہ پیسے لیتے ہیں، کیا طریقہ ہے، مجھے نہیں پتا۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی نیت سے زمزم پیو، اسی نیت سے زمزم اپنے سر پہ ڈالو، چہرے پہ ڈالو، بدن پہ ڈالو۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے سورۃ الکہف میں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ پڑھ کے دم کرو تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ اگر ہم ایک سفر میں 2 عمرے کریں، 4 کریں تو احناف کے نزدیک جائز۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو موقع ملے، پر آپ تو دیکھو ہر حاجی جو ہے وہ ایک سفر میں کم از کم 2 عمرے تو کرتا ہے نا بیچارہ۔ اپنے ملک سے آئے گا عمرہ کرے گا، پھر مدینہ شریف بھیج دیں گے، پھر واپس آئے گا تو عمرہ کرے گا۔ عمرے کا طواف کرتے ہوئے جو دائنا بازو نکالنا ہے وہ سارے 7 چکروں میں۔ میرا کہتے ہیں جی آرٹیفیشل جیولری کا کاروبار ہے، تو ہم جب وہ آرٹیفیشل چیزیں بیچتے ہیں تو کسی پہ اللہ لکھا ہوتا ہے، کسی پہ حضور کا نام لکھا ہوتا ہے، کسی پہ حضرت حسن حسین کا نام لکھا۔ افضل تو یہ ہے کہ یہ نہ لکھا کریں، بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی کے گلے میں ہے اور وہ حمام میں بیٹھی ہے۔ جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے انشاءاللہ وہ تو جائز ہے، لیکن کوشش کرو یہ چیزیں نہ لکھو۔ ایک دن میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ جتنا ٹانگوں میں دم ہو۔ ہاں جی، ہم نے تو ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ماشاءاللہ ایک دن میں 5 عمرے کرتے ہیں۔ بہرحال اتنی جلدی بھی نہ کرو، عمرے میں وقت لگاؤ تاکہ تھوڑے بال نکل آئیں، پھر عمرہ کر لیا۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے طواف افضل ہے یا عمرہ؟ طواف افضل، یعنی جتنا دیر تم عمرے میں لگاتے ہو اتنی دیر طواف کرتے رہو تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ میں اپنی خالہ کو بہت غریب ہیں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، ان کو بتانا ہے نہیں بتانا؟ کوئی تمہاری نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے جی کہ ہم یہاں پر بہت دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعاؤں میں دل نہیں لگتا۔ ایک بات تو یاد رکھو، دل لگے یا نہ لگے ہمیں حکم ہے کہ مانگو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا دل لگے تو مانگو، انہوں نے فرمایا نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعا، جب بھی مانگو گے میں دوں گا۔ وہ تو آداب دعا ہے کہ دعا کا ادب یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو، آدمی کا رزق حلال ہو، صدق مقال ہو، اول آخر درود شریف پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے،
اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے اور ایک ایک لفظ پہ غور کرے اور دعا ایسے مانگے کہ تضرعاً و خفیۃ عاجزی اور گڑ گرا کے حضور نے فرمایا رونا نہ آئے تو رونے والے کی شکل تو بنا لو کم از کم. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر دل غافل ہے صرف زبان سے کہہ رہے ہو تو بہتر ہے کہ نہ مانگو. اس وقت مانگو جب دل پوری طرح متوجہ ہو. اور اس کا حل کیا ہے؟ درود شریف زیادہ پڑھو. دل صاف ہو جائے گا تو پھر دل لگے گا. ایک آدمی کو مرض ہے کہ وہ کسی کے بعد میں سوچتا ہے، بس سوچتا ہی رہتا ہے بیچارہ. تو بہرحال علاج وہی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض کے لیے پیو گے زمزم سے شفا ہو. جو زمین ہم ٹھیکے پہ دیتے ہیں، آپ کے پاس تو پیسے آئیں گے نا، عشر اس کے بعد ہوتا ہے جو زمین سے نکلے گا، جو اٹھائے گا عشر وہ دے گا. لیکن زمین پر جب پیسہ آ گیا تم زکات دو گے. زمین ہم بٹائی پر دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. بغیر حل کرائے احرام کھول دیا، 2 گھنٹے کے بعد حل کرا لیا، کوئی دم نہیں ہے. اگر 24 گھنٹے کے بعد حل کرایا ہے تو ایک بکری دم ادا کرے. جی اللہ رد اللہ علیہ روحی فردہ علیہ السلام، یہ حدیث ہے ابو داؤد میں موجود ہے. ما من مسلم یسلم علیہ، یعنی لوٹانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ مشغول ہے اللہ کی طرف، تو اللہ کی طرف سے اجازت ہو جاتی ہے. بالکل حدیث صحیح ہے، ابو داؤد میں موجود ہے. خانہ کعبہ کی تصویر بنانا تو جائز ہے، لیکن بندوں کی تصویر نہ بنائیں. یہاں پر جو اوقات مکروہ ہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد یا عصر کے بعد، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت طواف کے نہ پڑھے، بعد میں پڑھے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم مکہ میں ہر وقت جائز ہے، جب چاہے پڑھے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے اور لوگ آگے سے گزرتے ہیں، وہ گناہگار ہے، نہیں گزرنا چاہیے. میری بیوی میرے بہو نے بیوی کا نام تبدیل کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آیا بہرحال، لیکن عورت تو وہی رہے گی نا، نام بدلنے سے کیا ہو جائے گا. میں نے عمرے کی نیت کی، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، اس کے بعد حلق میں نے خود کیا ہے، کوئی حرج نہیں. آنکھوں میں خشک ہو گئی ہیں، رونا نہیں آتا، کثرت سے استغفار پڑھو اور درود شریف پڑھو. نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتا، وہ عمرے میں ہوتا ہے جب آدمی احرام کی حالت میں ہو. عورت نفلی طواف میں بھی بالکل کپڑا اپنے چہرے پہ رکھے. اپنے مرحومین کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، سب انشاءاللہ اللہ اجر دیں گے.
بہرحال جس کے لیے حج کریں گے یا عمرہ اسی کے نام کی نیت کریں گے، جس کے لیے چاہے کر سکتے ہیں۔ فرض نماز ایک رکعت میں 3 سجدے درست ہیں۔ کیوں 3 سجدے کیوں؟ ہاں، اگر آیت تلاوت سجدہ کرے، جیسے کہ یہاں پر جمعہ کی نماز میں فجر کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ کی تلاوت ہوتی ہے، تو سجدہ تلاوت کرے گا، اس سے 3 سجدے بن جائیں گے، ورنہ تو 3 سجدے نہیں ہوتے، 2 سجدے ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک نہیں میرا بھائی، بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ قبروں میں زندہ ہیں۔ صرف ایک فرقہ ہے کرامیہ، وہ نہیں مانتا، باقی تو سب کا اتفاق ہے۔ میری ماں اور میری بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، میری ماں طلاق چاہتی ہے، طلاق نہ دو، بیوی کو الگ رکھو تاکہ ماں سے جھگڑا کر ہی نہ سکے۔ میرا چھوٹا بھائی جو ہے شراب اور چوری وغیرہ میں مبتلا ہے، بہرحال ماں جو ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا جی، برا اولاد بھی ہو تو اس کی تو اولاد ہے نا، وہ دعا کرے کیا کرے گی آخر؟ تو ماں کی دعا سے شاید اللہ اس کو ہدایت دے دے، آپ بھی دعا کیا کریں۔ یہ جو ہے نا، یہ بیماری ہے، بیمار کو ہسپتال لے جاتے ہیں، باہر تو نہیں پھینک دیتے نا، وہ بھی گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہے، اس کو بھی آپ لے جائیں علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، ذکر والوں کے پاس، تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ میں اپنی بیوی کو ان کے ماں باپ کے گھر جانے سے اگر مجھے شک ہے وہاں تو روک سکتے ہیں، بالکل روک سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے نفلی طواف کے اندر جو ہے رمل کر لیا ہے، گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ہوتا نہیں ہے، یاد رکھو۔ رمل اور اجتباء کا تعلق جو ہے وہ عمرے سے ہوتا ہے، کہ جب آدمی نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے یا حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو پھر وہ کندھا بھی نکالے گا اور پہلے 3 چکروں میں رمل بھی کرے گا۔ ورنہ اگر نفلی طواف ہے تو اس میں تو احرام ہے ہی نہیں، نہ وہ کندھا نکالے گا نہ رمل کرے گا۔ اگر کسی نے غلطی سے کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن احتیاط یہی ہے، ہر اس عمل پہ ثواب ملتا ہے جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ سنت کے خلاف ہے تو پھر ثواب نہیں ملتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وامور اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تمام عالم اسلام پہ رحم فرما۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اقلیات مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان عرب میں ہے، عجب میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔
یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، برما میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا الہ العالمین، جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، صلحاء کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، تمام آنے والوں کا عمرہ منظور فرما، تمام آنے والوں کی زیارت مدینہ منورہ منظور فرما یا اللہ۔ ہر کلمے پڑھنے والے کو توحید اور سنت کا تابع بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔